ایلیا کوہ سینا پر۔ اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبیل کو بتایا۔ سو ایزبیل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا، کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلے میں نہیں تھا۔ اور زلزلے کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ ارام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل مہولا کے الیشا بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کر ڈالے گا۔ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ الیشا کی بلاہٹ۔ سو وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا، جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا۔ اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی، سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا، اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا، اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا
اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔